السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ انتہائی مستند کتاب من لا یحضر الفقی آپ کی خدمت میں سیدہ نگہت زہرا بنت سید مسعود حسن نقوی کے ایصال ثواب کے لیے ان کے خاندان کی جانب سے بذریعہ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل پیش کی جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ 3 دفعہ درود، 1 دفعہ الحمد، 3 دفعہ قل هو اللہ اور 3 دفعہ درود پڑھ کے 4 معصومین کو ہدیہ کریں اور اس کے وسیلے سے جو ثواب ملے وہ سیدہ نگہت زہرا بنت سید مسعود حسن رضوی کو بخش دیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ چینل میں موجود 100 سے زائد انتہائی مستند کتب اور آنے والی مستند کتابوں سے آپ استفادہ کر سکیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کسی کتاب میں اپنے کسی مرحوم کا نام شامل کروائیں یا کسی بیمار کے لیے دعا کے لیے کہیں تو آپ کومنٹ باکس میں اس کا نام چھوڑ دیں تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی ایڈ کریں گے۔ التماس سے دعا، امید ہے کہ آپ بھی ہمارے اس کاروان کا حصہ بنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ ہے کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور میں ہوں سیمی زوار۔ ہم مل کر کتاب پڑھ رہے ہیں من لا یحضر الفقی جلد دوم، اور یہ ہیں جس کے مؤلف ہیں الشیخ الصدوق، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 44، اور ہم زیارات کے حوالے سے بہت کچھ جان رہے ہیں۔ اور اس نشست میں ہم پڑھیں گے بغداد میں قریش کے قبرستان میں حضرت امام ابو الحسن موسیٰ بن جعفر اور حضرت ابو جعفر محمد بن علی ثانی امام محمد تقی علیہ السلام کی زیارت۔ اس کے علاوہ میں مزید بتاؤں کہ طوس میں حضرت امام ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی قبر کی زیارت، اس کے حوالے سے بھی احادیث ہم پڑھیں گے، اور اس سے بعد ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے آگے مزید اور کچھ بھی پڑھ سکیں جو کہ الوداع کے ہے، جو کہ الوداع بڑی سی ہیڈنگ ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اس نشست میں کتنا کچھ پڑھ سکتے ہیں۔ تو جی سب سے پہلے جو کہ ہیڈنگ ہے وہ ہے بغداد میں قریش کے قبرستان میں حضرت امام ابو الحسن موسیٰ بن جعفر اور حضرت ابو جعفر محمد بن علی ثانی امام محمد تقی علیہ السلام کی زیارت۔ حدیث نمبر 3212 میں لکھا ہے کہ انشاءاللہ تعالی جب تم بغداد کا ارادہ کرو تو غسل کر کے پاک اور صاف ستھرے ہو جاؤ، اپنے 2 عدد پاک صاف کپڑے پہنو اور ان ائمہ کی قبروں کی زیارت کرو، اور جب حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی قبر پر پہنچو تو یہ کہو۔ ترجمہ: سلام ہو آپ علیہ السلام پر اے ولی خدا، سلام ہو آپ علیہ السلام پر اے حجت خدا، سلام ہو آپ علیہ السلام پر اے زمین کے اندھیروں میں چلنے والے اللہ کے نور۔ میں آپ علیہ السلام کے حق کو پہچانتے ہوئے آپ علیہ السلام کے دشمنوں کو اپنا دشمن اور آپ علیہ السلام کے دوستوں کو اپنا دوست سمجھتے ہوئے آپ علیہ السلام کی زیارت کو حاضر ہوا ہوں۔ آپ علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں میری شفاعت فرما دے۔ اور یہ ترجمہ مکمل ہو گیا۔ لکھا ہے پھر اپنی جو حاجت ہو طلب کرو۔ اس کے بعد انہی الفاظ میں حضرت ابو جعفر امام محمد تقی علیہ السلام کو بھی سلام کرو، اور جب تم جناب علیہ السلام کی زیارت کا ارادہ کرو تو پہلے غسل کرو اور اپنے 2 صاف ستھرے اور پاک کپڑے پہنو اور کہو۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ کہو کہ اے اللہ اپنی رحمتیں نازل فرما محمد بن علی امام تقی و پاکیزہ و راضی برضا و پسندیدہ خدا پر، جو تمام روئے زمین اور زیر زمین میں بسنے والوں کے لیے تیری حجت ہیں۔ بہت زیادہ رحمت، ایسی رحمت جو روز افزوں ہو، پاک ہو، مسلسل اور متواتر ہو، پے در پے ہو، اور اس سے بھی زیادہ افضل و بہتر رحمت جو تو اپنے اولیاء میں سے کسی ولی پر نازل فرماتا ہے۔ آپ علیہ السلام پر سلام ہو اے اللہ کے ولی، آپ علیہ السلام پر سلام ہو اے اللہ کے نور، آپ علیہ السلام پر آپ علیہ السلام پر سلام ہو اے اللہ کی حجت، آپ علیہ السلام پر سلام ہو اے متقیوں کے امام، انبیاء کے علم کے وارث اور اوصیاء کی اولاد، آپ علیہ السلام پر سلام ہو اے زمین کی تاریکیوں میں اللہ کے نور۔ میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ علیہ السلام کا زائر ہوں، آپ علیہ السلام کے حق کو پہچاننے والا ہوں، آپ علیہ السلام کے دشمنوں کا دشمن اور آپ کے دوستوں کا دوست ہوں۔ بس آپ علیہ السلام اپنے پروردگار کے حضور میں میری شفاعت فرما دیں۔ یہاں پر ترجمہ مکمل ہوا لکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ سے اپنی حاجتیں طلب کرو، اور پھر لکھا ہے کہ پھر اس قبے میں
قاف بے ہے قبا میں کہ جس میں حضرت امام محمد بن علی امام محمد تقی علیہ السلام ہیں، ان کے سر بالی نے قبر 4 رکعت نماز 2 سلام کے ساتھ پڑھو، 2 رکعت حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی زیارت کے لیے اور 2 رکعت حضرت امام محمد بن علی امام محمد تقی علیہ السلام کی زیارت کے لیے۔ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے سر بالی نماز نہ پڑھنا، اس لیے کہ اس طرح تمہارے سامنے قریش کی قبریں ہوں گی اور نماز میں ان کی قبروں کو سامنے رکھنا جائز نہیں ہے انشاءاللہ تعالی۔ بس یہ لکھا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد اگلا باب ہے جس میں لکھا ہے کہ طوس میں حضرت امام ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی قبر کی زیارت۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے حدیث نمبر ہے 3213 کہ جب تم طوس میں حضرت امام ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کا ارادہ کرو تو گھر سے نکلنے سے پہلے غسل کرو اور غسل کرتے وقت یہ کہو۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اے اللہ مجھے پاک کر اور میرے دل کو پاک کر اور میرے سینے کو کشادہ کر اور میری زبان پر اپنی مدح و ثنا کو جاری رکھ، اس لیے کہ بغیر تیری دی ہوئی قوت کے اور کوئی قوت نہیں ہے۔ اے اللہ اس غسل کو میرے لیے پاک کرنے والا اور شفا بخش قرار دے دے۔ یہاں پہ ترجمہ مکمل ہوا، پھر لکھا ہے کہ اور جب گھر سے نکلو تو یہ کہو۔ ترجمہ کہ اللہ کے نام سے، اللہ کی مدد سے، اللہ کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کی طرف میں جا رہا ہوں، میرے لیے کافی ہے، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے۔ اللہ میں نے تیری طرف رخ کیا اور تیری طرف کا قصد کیا اور جو کچھ تیرے پاس ہے اسی کا ارادہ کیا ہے۔ پھر گھر سے نکلو تو اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ اور یہ کہو۔ ترجمہ اے اللہ میں نے اپنا رخ تیری طرف کیا اور اپنے اہل و مال اور جو کچھ بھی تو نے مجھ کو عطا کیا ہے ان سب کو تجھ پر چھوڑا اور تجھ پر بھروسہ کیا۔ اے وہ ذات کہ جو بھی اس پر بھروسہ کرے وہ اس کو مایوس نہیں کرتا اور جس کی وہ حفاظت کرے وہ کبھی برباد نہیں ہوتا۔ تو مجھے نا امید اور مایوس نہ کرنا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرما اور مجھے اپنی حفاظت میں رکھ، اس لیے کہ جس کی تو حفاظت کرے گا وہ کبھی تباہ نہیں ہوگا۔ یہاں ترجمہ مکمل ہوا، پھر لکھا ہے کہ پھر جب سلامتی کے ساتھ وہاں پہنچ جاؤ تو غسل کرو اور یہ نیت کر اور غسل کرتے وقت یہ کہو۔ اب یہاں پر لکھا ہے، ترجمہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے پاک کر اور میرے دل کو پاک کر اور میرے سینے کو کشادہ کر دے اور میری زبان پر اپنی مدحت و محبت و ثنا جاری کر، اس لیے کہ بغیر تیرے عطا کیے ہوئے کسی کے پاس کوئی قوت نہیں ہے اور مجھے اس کا بخوبی علم ہے کہ میرے دین کا قیام صرف تیرے حکم کو تسلیم کرنے اور تیرے نبی کی سنت کی اتباع کرنے اور تیری تمام مخلوق کے سامنے اس کی گواہی دینے میں ہے۔ اے اللہ تو اس غسل کو میرے لیے شفا و نور بنا دے، بے شک تو ہر شے پر قادر ہے۔ ترجمہ مکمل ہوا، لکھا ہے پھر اپنے پاک و صاف لباس پہنو اور انتہائی سکون اور وقار کے ساتھ تکبیر و تحلیل و تحمید کرتے ہوئے پیادہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے چلو اور جس وقت روزے میں داخل ہو تو یہ کہو۔ ترجمہ اللہ کے نام سے، اللہ کی مدد سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملت پر قائم رہتے ہوئے میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اس اللہ کے کہ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ نیز گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں اور علی علیہ السلام علی اللہ کے ولی ہیں۔ یہاں پر یہ ترجمہ پڑھ لیا، لکھا ہے اور یوں ہی چلتے رہو یہاں تک کہ قبر مبارک کے پاس جا کر ٹھہر جاؤ اور اپنے چہرے کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کے سامنے رکھو اور قبلے کو اپنے دونوں ہاتھ کاندھوں کے درمیان اور پھر یہ کہو۔ اب یہاں پر ترجمہ ہے کیونکہ ایک لمبی پوری تقریباً 1 صفحے کے اوپر عربی میں ہے جو ہمیں کہنا ہے، آئیے اس کا ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اس اللہ کے کہ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور بے شک وہ تمام اولین و آخرین کے سردار اور انبیاء مرسلین کے سید و سردار ہیں۔ اے اللہ اپنے بندے
بندے اور اپنے رسول اور اپنے نبی اور اپنی تمام مخلوقات کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج، اتنا درود کہ جسے سوائے تیرے کوئی دوسرا شمار نہ کر سکے۔ اے اللہ تو درود بھیج اپنے بندے اور اپنے رسول کے بھائی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام پر، جن کو تو نے اپنے علم کے ساتھ منتخب فرمایا اور اپنی مخلوقات میں سے کہ جس کے لیے چاہا اس کے لیے ہادی بنایا، اور جن کو تو نے اپنی رسالتوں کے ساتھ مبعوث کیا، ان کی حقانیت کی دلیل بنایا، اسے اپنے عدل کے ساتھ حاکم دین بنایا، اپنی مخلوق کے درمیان اپنے تصفیوں کا فیصلہ کرنے والا بنایا، اور ان سب پر ان کو محافظ بنایا۔ ان پر سلام اور اللہ کی رحمت اور برکت۔ اے اللہ درود بھیج اپنے نبی کی دختر اور اپنے ولی کی زوجہ اور سردار جوانان اہل جنت و نواس رسول امام حسن و امام حسین علیہ السلام کی والدہ معظمہ طاہرہ و مطہرہ و پاک و پاکیزہ صاحب تقوی، صاف و پسندیدہ صاحب ذکاوت، اور تمام جہاں کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر اتنا درود کہ جس کو سوائے تیرے کوئی شمار نہ کر سکے۔ اے اللہ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں نواسوں امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام پر درود بھیج کہ یہ دونوں سرداران جوانان اہل جنت ہیں، تیری مخلوقات میں قائم ہیں، اور جن کو تو نے اپنی رسالت کے ساتھ مبعوث کیا ان کی حقانیت کی دلیل ہیں۔ یہ دونوں تیرے عدل کے ساتھ دین کے حاکم ہیں اور تیری مخلوقات کے درمیان تیری فضا کے مطابق فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اے اللہ درود بھیج اپنے بندے علی علیہ السلام ابن الحسین علیہ السلام پر، جو تیری مخلوقات میں قائم ہیں اور ان کی حقانیت کی دلیل ہیں، جن کو تو نے اپنی رسالت کے ساتھ مبعوث کیا اور تیرے عدل کے ساتھ دین کے حاکم ہیں اور تیری قضاء و قدرت کے مطابق تیری مخلوقات کے درمیان فیصلہ کرنے والے ہیں اور سید العابدین ہیں۔ اے اللہ درود بھیج اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن علی علیہ السلام پر، جو تیری زمین پر تیرے خلیفہ ہیں اور علوم انبیاء کو شگافتہ اور اشکار کرنے والے ہیں۔ اللہ درود بھیج اپنے بندے جعفر علیہ السلام بن محمد صادق علیہ السلام پر کہ جو تیرے دین کے والی اور تیری تمام مخلوقات پر تیری حجت ہیں، سچ بولنے والے اور نیکی کرنے والے ہیں۔ اے اللہ درود بھیج اپنے عبد صالح موسیٰ علیہ السلام بن جعفر علیہ السلام پر، جو تیری مخلوقات میں تیری زبان اور لوگوں کو تیرے احکامات بتاتے ہیں اور تیری مخلوق پر تیری حجت ہیں۔ اے اللہ درود بھیج اپنے بندے علی علیہ السلام پر بن موسیٰ رضا مرتضیٰ پر کہ جو تیرے دین کے والی اور تیرے عدل کے ساتھ قائم اور تیرے دین اور اپنے آبائے صادقین کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والے ہیں۔ اتنا زیادہ درود کہ جس کو سوائے تیرے کوئی شمار ہی نہ کر سکے۔ اے اللہ درود بھیج اپنے بندے اور اپنے ولی محمد علیہ السلام بن علی علیہ السلام پر، جو تیرے عدل کے ساتھ قائم ہیں اور تیرے راستے کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ اے اللہ درود بھیج اپنے بندے اور اپنے دین کے ولی علی علیہ السلام بن محمد علیہ السلام پر۔ اے اللہ درود بھیج حسن علیہ السلام بن علی علیہ السلام پر، جو تیرے حکم پر عمل کرتے ہیں، تیری مخلوق میں قائم ہیں، تیری حجت ہیں، تیرے نبی کی طرف سے ذمہ داریاں ادا کرنے والے ہیں اور تیری طرف سے تیری مخلوق پر شاہد اور تیرے کرم کے لیے مخصوص اور تیری اطاعت اور تیرے رسول کی اطاعت کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اور ان سب حضرات پر تیری رحمتیں نازل ہوں۔ اے اللہ درود بھیج اپنے حجت اور اپنے ولی پر، جو تیری مخلوق میں قائم ہیں، ایسا کامل اور تام درود جو پڑھنے والا اور باقی رہنے والا ہو اور ان کے ظہور میں تعجیل ہو، اس سے ان کی نصرت ہو اور ہم لوگوں کو دنیا اور آخرت میں ان کے ساتھ رکھ۔ اے اللہ میں تیرا تقرب چاہتا ہوں ان لوگوں سے اور ان کے دوستوں سے محبت کر کے اور ان کے دشمنوں سے دشمنی کر کے، پس ان لوگوں کے صدقے میں مجھے دنیا اور آخرت کی بہتری عطا فرما، اور ان لوگوں کے صدقے میں مجھ کو دنیا و آخرت کے شر سے اور قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھ۔ یہاں پر سامعین یہ ترجمہ مکمل ہوا۔ پھر لکھا ہے کہ پھر جناب علیہ السلام کے سر اقدس کے پاس بیٹھ جاؤ اور یہ پڑھو:
آپ علیہ السلام پر سلام، اے اللہ کے ولی آپ علیہ السلام پر سلام، اے اللہ کی حجت آپ علیہ السلام پر سلام، اے زمین کے اندھیروں میں اللہ کے نور آپ علیہ السلام پر سلام، اے دین کے ستون آپ علیہ السلام پر سلام، اے حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ کے وارث آپ علیہ السلام پر سلام، اے حضرت نوح علیہ السلام نبی اللہ کے وارث آپ علیہ السلام پر سلام، اے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے وارث آپ علیہ السلام پر سلام، اے حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبی اللہ کے وارث آپ علیہ السلام پر سلام، اے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے وارث آپ علیہ السلام پر سلام، اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ کے وارث آپ علیہ السلام پر سلام، اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث آپ علیہ السلام پر سلام، اے حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام ولی خدا اور رسول رب العالمین کے وصی کے وارث آپ علیہ السلام پر سلام، اے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے وارث آپ علیہ السلام پر سلام، اے حضرت حسن علیہ السلام و حضرت حسین علیہ السلام سرداران جوانان اہل جنت کے وارث آپ علیہ السلام پر سلام ہو، اے علی ابن الحسین سید العابدین کے وارث آپ علیہ السلام پر سلام ہو، اے حضرت محمد علیہ السلام بن علی علیہ السلام باقر بریکٹ میں لکھا ہے شگافتہ کرنے والے علوم و اولین آخرین کے وارث آپ علیہ السلام پر سلام، اے حضرت جعفر ابن محمد علیہ السلام صادق نیکی کرنے والے کے وارث آپ علیہ السلام پر سلام، اے حضرت موسیٰ علیہ السلام بن جعفر علیہ السلام کے وارث آپ علیہ السلام پر سلام ہو، اے صدیق شہید آپ علیہ السلام پر سلام ہو، وسیع نیکوکار و صاحب تقوی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، نیکی کا حکم دیا اور برائی سے منع فرمایا اور پورے خلوص سے اللہ کی عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کو موت آ گئی۔ آپ علیہ السلام پر سلام ہو، اے ابو الحسن علیہ السلام، اور اللہ کی رحمت و برکت ہو، اور بے شک وہ اللہ لائق حمد و صاحب بزرگی ہے۔ یہاں پر ترجمہ مکمل ہوا۔ پھر لکھا ہے کہ پھر ذرا قبر پر جھکو اور یہ کہو، ترجمہ، اے اللہ میں اپنی سرزمین میں سے تیری طرف آیا ہوں بہت سے ملکوں کو پار کرتے ہوئے، پس بغیر میری حاجتیں پوری کیے ہوئے مجھے نا امید و محروم واپس نہ کر۔ اپنے رسول صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی کے فرزند کی قبر پر میرے اس رخسار رکھنے پر رحم کر، اور رخسار رکھنے پر رحم کر مولا، میرے ماں باپ آپ علیہ السلام پر قربان، میں آپ علیہ السلام کے پاس آپ کا ظاہر بن کر اور جو کچھ گناہ مجھ سے سرزد ہوئے ہیں ان کی گٹھریاں اپنے پشت پر لادے ہوئے آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ بس میرے فقر و فاقے کے دن یعنی کہ بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں میری شفاعت فرمائیں، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ علیہ السلام کو ایک لائق ستائش مقام حاصل ہے اور آپ علیہ السلام اس کی بارگاہ میں صاحب وجاہت ہیں۔ یہاں پر یہ ترجمہ بھی ختم ہوا۔ پھر لکھا ہے کہ اپنا داہنا ہاتھ بلند کرو اور بائیں ہاتھ قبر پر پھیلا دو اور یہ کہو کہ اے اللہ میں ان حضرات علیہ السلام کی محبت اور ولایت و دوستی کے وسیلے سے تیرا تقرب چاہتا ہوں۔ میں ان کے آخر سے ویسا ہی تولا رکھتا ہوں جس طرح ان کے پہلے سے تولا رکھتا ہوں، اور ان حضرات کے علاوہ ہر دوست سے اپنی برات کا اظہار کرتا ہوں۔ اے اللہ تو لعنت کر ان لوگوں پر جنہوں نے تیری نعمت کو بدل دیا، تیرے نبی پر اتہام لگایا، الف تے ہے الف میم، اتہام لگایا، تیری آیات سے انکار کیا اور تیرے امام کا مذاق اڑایا اور اغیار کو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھوں پر بٹھا دیا۔ اے اللہ میں ان لوگوں پر لعنت کر کے اور ان لوگوں سے برات کا اظہار کر کے دنیا و آخرت میں تیرا تقرب چاہتا ہوں اے رحمان۔ یہاں پر یہ ترجمہ بھی مکمل ہوا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ پھر جناب علیہ السلام کے پائے اقدس کی طرف آؤ اور یہ کہو، ترجمہ، اے ابو الحسن علیہ السلام، آپ علیہ السلام پر اللہ کی رحمت ہو، آپ علیہ السلام کی روح اور آپ علیہ السلام کے بدن پر اللہ کی رحمت ہو۔ آپ علیہ السلام نے واقعاً صبر کیا، آپ علیہ السلام سچے اور تصدیق شدہ امام تھے۔ اللہ لعنت کرے ان لوگوں پر کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں اور اپنی زبان
نوجوانوں سے آپ کو قتل کیا۔ یہاں سامعین ترجمہ مکمل ہوا، اور اب اس ٹاپک کے اوپر آگے مزید لکھا ہے کہ پھر قاتل امیر المومنین اور امام حسن و امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پر نیز اہل بیت رسول علیہ السلام کے تمام قاتلوں پر لعنت کے لیے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرو۔ پھر آن جناب علیہ السلام کے سر اقدس کے پاس پیچھے سے واپس آؤ اور 2 رکعت نماز پڑھو۔ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ یاسین اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ رحمان، اور دعا اور تذرہ تیز واد عین سے پوری کوشش کرو۔ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے تمام بھائیوں کے لیے بہت بہت دعا مانگو، اور آن جناب علیہ السلام کے سر اقدس کے پاس کھڑے ہو، اور تمہاری نماز آن جناب علیہ السلام کی قبر کے پاس ہونی چاہیے۔ تو یہ ٹاپک یہاں پر مکمل ہوا، اور اب اگلی ہیڈنگ جو کہ میں نے آپ کو بتائی تھی، یہاں پہ لکھا ہے بڑا بڑا الوداع۔ آئیے الوداع کے حوالے سے جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اور جب اپنے مولا و آقا سے رخصت ہونے کا ارادہ کرو تو یہ کہو۔ آئیے ترجمہ ہم اس کا پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ سلام ہو آپ علیہ السلام پر، اب اے میرے مولا اور میرے مولا کے فرزند، اور اللہ کی رحمت اور برکت ہو آپ علیہ السلام پر۔ آپ علیہ السلام تو ہمارے لیے عذاب سے بچانے کے لیے سپر ہیں۔ اب یہ وقت آپ علیہ السلام کی بارگاہ سے ہم لوگوں کی واپسی کا ہے، مگر اس لیے نہیں کہ ہمیں آپ علیہ السلام سے کوئی رغبت اور دلچسپی نہیں رہی، اور نہ اس لیے کہ ہمیں آپ علیہ السلام کے بدلے کسی اور سے رغبت ہے، اور نہ اس لیے کہ ہم آپ علیہ السلام پر کسی دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں، اور نہ اس لیے کہ ہمیں آپ علیہ السلام کے قرب سے پرہیز ہے، بلکہ میں تو اپنی جان و حادثات کے حوالے کر کے اور گھر بار اور اولاد کو چھوڑ کر یہاں آیا ہوں۔ لہٰذا آپ علیہ السلام اس دنیا کے لیے یہاں پہ لہٰذا آپ علیہ السلام اس دنیا میں میری شفاعت کرنے والے بن جائیں، اور جو دن میری حاجت مندی اور فقر و فاقے کا ہو، جس دن نہ کوئی دوست مجھے فائدہ پہنچا سکتا ہو، نہ کوئی قریبی رشتہ دار، اور نہ میرے والدین مجھے فائدہ پہنچا سکتے ہیں، میں اس اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ جس نے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں میرے لیے آنا مقدر کیا، اور کہ وہ آپ علیہ السلام کے صدقے میں میرے تمام دکھ درد دور کر دے، اور اس اللہ سے کہ جس نے آپ علیہ السلام کی بارگاہ سے میری یہ جدائی مقدر کی ہے، یہ گزارش ہے کہ وہ میرے لیے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے کا یہ آخری موقع قرار نہ دے، اور اس اللہ سے التجا ہے جس نے میری آنکھوں کو آپ علیہ السلام کے لیے رلایا ہے کہ وہ اسی رونے کو میرے لیے ذریعہ اور ذخیرہ آخرت قرار دے، اور اس اللہ سے دعا ہے جس نے مجھے آپ علیہ السلام کا روضہ دکھایا اور مجھے آپ علیہ السلام کو سلام کرنے کا موقع دیا، اور آپ علیہ السلام کی زیارت کرائی کہ وہ مجھے آپ لوگوں کے حوض پر پہنچائے، اور جنت میں آپ علیہ السلام لوگوں کی رفاقت و ہمسائیگی عطا فرمائے۔ سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اے اللہ کے برگزیدہ، سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ خاتم النبیین، سلام ہو آپ علیہ السلام پر اے امیر المومنین و وسیع رسول رب العالمین و قائد الغر المجلین، سلام ہو امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام سرداران جوانان اہل جنت پر، اور سلام ہو ائمہ طاہرین پر، تمام ائمہ علیہ السلام کے اسم ہائے گرامی دہراؤ یہاں پر، اور پھر اللہ کی رحمت اور برکت ہو ان تمام علیہ السلام ائمہ علیہ السلام پر، سلام ہو اللہ کے ان ملائکہ پر جو آپ علیہ السلام کے روضے کو گھیرے ہوئے ہیں، سلام ہو اللہ کے ان ملائکہ پر جو اس میں مقیم ہیں، سلام ہو اللہ کے ان ملائکہ پر کہ جو تسبیح الہی میں مشغول ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، ہم لوگوں پر سلام، اور اللہ کے صالح بندوں پر بھی سلام۔ اے اللہ تو جناب علیہ السلام کی زیارت کو میرے لیے آخری موقع نہ قرار دے، اور اگر اس کو آخری موقع قرار دے تو پھر میرا حشر ان کے ساتھ اور ان کے گزشتہ آبائے کرام علیہ السلام کے ساتھ کر، اور اگر تو مجھ کو دنیا میں باقی رکھتا ہے تو اے پروردگار جب تک میں باقی رہتا ہوں تمام جناب علیہ السلام کی زیارت کا شرف مجھے عطا کرتا رہنا، بے شک تو ہر شے پر قادر ہے۔ اور پھر لکھا ہے
کہ یہ کہو، یہ بھی اس کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں کہ مولا میں آپ علیہ السلام کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور اس کی نگہبانی میں دیتا ہوں، اور آپ علیہ السلام کو سلام کرتا ہوں، میں اللہ پر ایمان لایا اور اس پر کہ جس کی دعوت آپ علیہ السلام نے مجھے دی۔ اے اللہ تو ہم لوگوں کا نام گواہوں کی فہرست میں لکھ دے۔ اے اللہ ہم لوگوں کو ان حضرات کی محبت اور مودت تا ابد عطا فرما۔ میرا سلام جب تک تجھے ہمیں رکھنا ہے اللہ کے ملائکہ اور پیغمبر خدا کے فرزند کی قبر کے زائرین پر میرا تا ابد سلام، جب تک میں دنیا میں باقی رہوں اور جب فنا ہو جاؤں تو دائماً سلام، اور ہم لوگوں پر بھی سلام اور اللہ کے صالح بندوں پر بھی۔ پھر یہاں پہ ترجمہ مکمل ہو گیا جو تو ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد لکھا کہ اور جب تم قبے سے نکلو تو اس کی طرف پشت نہ کرو، اور جب تک وہ نظروں سے غائب نہ ہو اس کی طرف اپنا چہرہ رکھو۔ اور اب آئیے اگلا باب ہے جس پہ لکھا ہے، ہم پہلے میں ہیڈنگ پڑھ کے سناؤں گی، 2 لائنوں کی ہیڈنگ ہے کہ سر من رائے بریکٹ میں لکھا ہے سامرا میں حضرت امام ابو الحسن علی بن محمد امام علی نقی علیہ السلام اور حضرت امام ابو محمد حسن بن علی امام حسن عسکری علیہ السلام کی زیارت۔ آئیے اس ہیڈنگ میں جتنا ہم نے پڑھا اس حوالے سے ہم آگے مزید جانتے ہیں۔ احادیث میں لکھا ہے، حدیث نمبر ہے 3214، اور یہاں لکھا ہے کہ جب تم ان امامین علیہم السلام کی قبروں کی زیارت کا ارادہ کرو تو غسل کر کے صاف ستھرے ہو جاؤ، اپنے پاک لباس پہنو، پھر جب تم ان دونوں حضرات کی قبروں تک پہنچ جاؤ تو ٹھیک، ورنہ اس دروازے کے پاس کہ جو سر راہ ہے یہ کہو۔ اور ترجمہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ اے اللہ کے اولیاء، آپ علیہ السلام دونوں پر سلام، اے اللہ کے حجتوں اور آپ علیہ السلام دونوں پر سلام، اے زمین کی تاریکیوں میں اللہ کے چمکنے والے نور، آپ علیہ السلام دونوں پر سلام، میں آپ علیہ السلام دونوں کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، آپ علیہ السلام دونوں کے حق کو پہچانتے ہوئے، آپ علیہ السلام دونوں کے دشمنوں کو اپنے دشمن اور آپ علیہ السلام دونوں کے دوستوں کو اپنا دوست سمجھتے ہوئے، اور ان باتوں پر ایمان رکھتے ہوئے جن پر آپ علیہ السلام دونوں کا ایمان ہے، اور ان تمام چیزوں سے انکار کرتے ہوئے جن سے آپ علیہ السلام دونوں کو انکار ہے، اس کو حق سمجھتے ہوئے جس کو آپ علیہ السلام دونوں حق سمجھتے ہیں، اور اس کو باطل سمجھتے ہوئے جس کو آپ علیہ السلام دونوں باطل سمجھتے ہیں۔ میں اپنے پروردگار اور آپ علیہ السلام دونوں کے پروردگار اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ علیہ السلام دونوں حضرات کی زیارت کو میرا نصیب قرار دے۔ درود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود ہو آل محمد پر، اور جنت میں آپ علیہ السلام دونوں کے ساتھ آپ دونوں کے آبائے صالحین کا رفیق بنا دے، اور اس سے یہ بھی دعا ہے کہ وہ میری گردن کو جہنم سے آزاد کر دے، اور آپ علیہ السلام کی شفاعت اور مصاحبت عطا فرمائے، اور میرے اور آپ علیہ السلام دونوں کے درمیان جدائی نہ ڈالے، اور آپ علیہ السلام دونوں کی اور آپ علیہ السلام دونوں کے آبائے صالحین کی محبت مجھ سے سلب نہ کر لے، اور آپ علیہ السلام دونوں کی میری اس زیارت کو میرے لیے آخری زیارت نہ قرار دے، اور اپنی مہربانی سے جنت میں میرا حشر آپ علیہ السلام دونوں کے ساتھ ہو۔ پھر لکھا ہے کہ پروردگار مجھے ان دونوں سے محبت کرنے کی توفیق دے اور انہی دونوں کی ملت پر میرا دم نکلے۔ اے اللہ تو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کو نصیب کرنے والوں پر لعنت کر، ان ظالموں سے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقام لے۔ اے اللہ ان ظالموں میں سے اولین پر اور ان میں سے آخرین پر لعنت کر، اور ان لوگوں پر دردناک عذاب کو کئی گنا بڑھا دے، اور انہیں اور ان کے متبعین تے بے عین یہ نون، ان کے محسبین اور ان کے دوستداروں کو جہنم سے کے بالکل آخری طبقے میں بھیج دے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں اس لائن کو، اس جملوں کو کہ پروردگار مجھے ان دونوں سے محبت کرنے کی توفیق دے اور انہی دونوں کی ملت پر میرا دم نکلے۔ اے اللہ تو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کو غصب کرنے والوں پر لعنت کر، ان ظالموں سے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقام لے۔ اے اللہ ان ظالموں میں سے اولین پر اور ان میں سے آخرین پر لعنت کر، اور ان لوگوں پر دردناک عذاب کو کئی گنا بڑھا دے، اور انہیں اور ان کے متبعین کے ان کے محسبین اور ان کے دوستداروں کو جہنم کے بالکل آخری طبقے میں بھیج دے، بے شک تو ہر شے پر قادر ہے۔ اے اللہ اپنے ولی اور اپنے ولی کے فرزند کی کشادگی میں
تاجیل فرما اور آن جناب علیہ السلام کی کشادگی کے ساتھ ہم لوگوں کو بھی کشادگی عطا فرما، اے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ تو یہاں پر یہ ترجمہ مکمل لکھا ہے، اور اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے دعا کرنے میں پوری کوشش کرو، اور ان امامین علیہ السلام کے پاس ہر ایک کی زیارت کی 2 رکعت نماز پڑھو، پھر جو چاہو دعا مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ قریب اور اجابت کرنے والا ہے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ تمام ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زیارت کے وقت کم از کم کتنا کہہ لینا کافی ہے۔ یہ اس حوالے سے آئیے پڑھتے ہیں، یہ ہیڈنگ تھی، حدیث نمبر ہے 3215، علی بن حسان سے روایت کی گئی ہے کہ اس کا بیان ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام سے حضرت امام ابو الحسن موسیٰ علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے آنے کو دریافت کیا گیا کہ وہاں کیا عمل انجام دیا جائے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ اس کے گرد جو نماز کی جگہ ہیں اور مسجدیں ہیں ان میں نماز پڑھو، اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی قبروں کی زیارت کے لیے تمہارا یہ کہنا کافی ہے۔ اب یہاں پر ہم ترجمہ پڑھیں گے۔ جو کہنا کافی ہے ترجمہ ہے کہ اللہ کے اولیاء اور اس کے منتخب بندوں پر سلام، اللہ تعالیٰ کے امانت داروں اور اس سے محبت کرنے والوں پر سلام، اللہ کی نصرت کرنے والوں اور اس کے خلفاء پر سلام، اللہ تعالیٰ کی معرفت کی جگہوں پر سلام، اللہ تعالیٰ کے ذکر کر کے مقام پر سلام، اور ان لوگوں پر سلام جن سے اللہ تعالیٰ کے امر و نہی کا ظہور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت دینے والوں پر سلام، ان لوگوں پر سلام کہ جو اللہ کی مرضی پر قائم رہنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مخلص رہنے والوں پر سلام، ان لوگوں پر سلام کہ جو اللہ کی ذات و صفات پر دلیل ہے، ان لوگوں پر سلام کہ جنہوں نے ان لوگوں سے دوستی رکھی کہ انہوں نے اللہ سے دوستی رکھی، اور جس نے ان لوگوں سے دشمنی رکھی اس نے اللہ سے دشمنی رکھی، جس نے ان لوگوں کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا، اور جو ان لوگوں سے لا علم اور جاہل ہوا وہ اللہ سے لا علم و جاہل ہوا، اور وہ اللہ سے لا علم اور جاہل ہوا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ جو ان لوگوں سے وابستہ ہوا وہ اللہ سے وابستہ ہوا، جس نے ان لوگوں کو چھوڑا اس نے اللہ کو چھوڑا۔ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میری صلح اس سے ہے کہ جس نے آپ علیہ السلام لوگوں سے صلح رکھی، اور میری جنگ اس سے ہے کہ جس نے آپ علیہ السلام لوگوں سے جنگ کی۔ میں آپ علیہ السلام لوگوں کی ہر پوشیدہ و ظاہر پر ایمان رکھتا ہوں، اور یہ تمام معاملات آپ علیہ السلام لوگوں کے سپرد کرتا ہوں۔ جن و انس میں سے جو لوگ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں ان پر اللہ کی لعنت، میں ان لوگوں سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام پر۔ یہاں پر دعا مکمل ہوئی، لکھا ہے کہ اور یہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زیارتوں کے لیے کافی ہے، اور بہت سے زیادہ درود بھیجو محمد اور ان کی آل علیہ السلام پر، ائمہ میں سے ایک ایک کا نام لے کر، اور ان کے دشمنوں سے برات کا اظہار کرو، اور اپنے لیے اور مومنین و مومنات کے لیے پھر جو چاہو وہ دعا مانگو۔ سامعین، یہاں ہم اپنی اس نشست میں سے ریڈنگ میں سے آپ سے اجازت چاہوں گی، کیونکہ جو اگلی ہیڈنگ ہے وہ ہے زیارت جامعہ تمام ائمہ طاہرین علیہ السلام کے لیے، اور جو زیارت جامعہ ہے اس کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ نسبتاً زیادہ ہیں کہ جن کو ہم ایک ہی اس نشست میں مکمل نہیں کر پائیں گے، تو بہتر یہ کہ ہم وہ پوری جو زیارت جامعہ کے حوالے سے ہدایات ہیں اور پھر الوداع بھی ہے آگے، وہ سب ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں مل کے پڑھتے ہیں، ایک تسلسل سے پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔